بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثاني عشر أفعال المدح والذم، وهي أربعة. الأول نعما، أصله نعما بفتح الفاء وكسر العين نعما، فكسرت الفاء اتباعا للعين نعمة. ثم أسكنت العين للتخفيف فصار نعمة، وهو فعل مدح، وفاعله قد يكون اسم جنس معرفا باللام، مثل نعم الرجل زید۔ فرماتے ہیں عوامل سماعیہ میں سے 12ویں نوع افعال مدح و ذم ہے، یعنی وہ افعال ہے جو فاعل کی مدح کرنے کے لیے آتے ہیں اور فاعل کی مذمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر فاعل کی مدح کے لیے استعمال ہو تو ان افعال کو افعال مدح کہتے ہیں، جو افعال فاعل کی مذمت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں افعال ذم کہتے ہیں۔ افعال مدح 2 ہے، افعال ذم بھی 2 ہے، لہذا انہیں افعال مدح و ذم کہا۔ افعال المدح والذم، افعال مدح اور ذم، وہی 4، اور یہ ٹوٹل 4 ہیں۔ الاول نعما، ان میں سے پہلا نعما ہے۔ اصلہ نعما، نعما کی اصل نعما تھی، نعما اصل میں نعما بفتح الفاء، فا یعنی نون کے فتحے کے ساتھ، وکسر العین، اور عین کے کسرے کے ساتھ، نعما، فکسرت الفاء، پس فا کو کسرہ دیا گیا، نعما اتباعا للعین، عین الفعل کی پیروی کرتے ہوئے، اس کی اتباع کرتے ہوئے، چونکہ عین کے نیچے، عین الفعل کے نیچے کسرہ ہے، لہٰذا فا کو بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے کسرہ دیا گیا۔ ثم پھر اسکنت العین، عین الفعل کو ساکن کر دیا گیا، اس کے کسرے کو حذف کرنے کے ذریعے ساکن کر دیا گیا، للتخفیف، ہلکا کرنے کے خاطر، فصار نعما، پس نعما بن گیا، نعما کیا بن گیا؟ نعما بن گیا۔ وہوا فعل مدح، اور یہ نعما فعل مدح ہے، وفاعلہ، اور اس نعما کا فاعل قد یکون اسم جنس، کبھی کبھار ہوتا ہے ایک ایسا اسم جنس، معرفا باللام، جس کو معرفہ کیا جاتا ہے الف لام کے ذریعے، ایسا اسم جنس ہوتا ہے۔ کیا؟ نعمہ کا فاعل، مثل جیسے نعم الرجل، کتنا اچھا ہے آدمی، زید جو کہ زید ہے۔ اب دیکھو رجل جنس ہے، ہاں، لہٰذا اس پہ جو الف لام داخل ہو گیا ہے، اس الف لام کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ معرفہ ہو گیا، نعم الرجل، کیا ہی اچھا ہے آدمی جو کہ زید ہے۔ اب نعمہ فعل مدح، الرجل اس کے لیے فاعل، زید مخصوص ہے، لیکن ترکیب میں یا تو مبتدا مؤخر بنے گا یا تو مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ مبتدا مؤخر کس طرح بنے گا؟ یوں بنے گا، نعم الرجل فعل و فاعل خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر،
مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ایک جملہ۔ آپ زید کو مبتدا محذوف کے لیے خبر بنا دیں تو اس صورت میں دو جملے بنتے ہیں۔ کیسے؟ نعم الرجل، نعمہ فعل ماضی، الرجل اس کے لیے فاعل، فعل و فاعل مل کر جملہ فعلیہ یا خبریہ۔ ہوا مبتدا محذوف ہے، وہ مبتدا ہے، زید اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ اس صورت میں دو جملے بن گئے، ایک جملہ اسمیہ، ایک جملہ فعلیہ۔ آگے خود بتا رہے ہیں، فالرجل مرفوع، پس لفظ رجل کیا ہے؟ مرفوع ہے، جو اسم جنس ہے جس کو الف لام کے ذریعے معرفہ کیا گیا ہے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُ فَاعِلُ نِعْمَةٍ، اس لیے کہ یہ رجل جو ہے نعمہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے اس کو رفع دیا گیا ہے، یہ مرفوع ہے۔ وَزَيْدٌ مَخْصُوصٌ بِالْمَدْحِ، اور زید مخصوص بالمدح ہے۔ دیکھو مخصوص بالمدح ہے کہا، اب ترکیب میں مرفوع اس کو رفع دیا جاتا ہے زید کو، کیوں؟ بِأَنَّهُ مُبْتَدَأٌ، اس لیے کہ یہ مبتدا ہے۔ وَنِعْمَ الرَّجُلُ خَبَرُهُ، اور نعم الرجل جو زید سے پہلے ذکر ہوا ہے، یہ فعل و فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبرہ، اس زید مبتدا کی خبر ہے، مقدم علیہ، ایسی خبر جو اس زید پر مقدم ہے۔ یہ ایک ترکیب ہو گئی۔ اس صورت میں ایک جملہ بنے گا، جملہ اسمیہ، نعم الرجل خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ اب دوسری ترکیب بتاتے ہیں، او مرفوع، یا تو یہ زید مخصوص، یہ مرفوع ہے، بِأَنَّهُ خبر مبتدا محذوف، اس طرح سے کہ یا اس لیے کہ یہ زید جو ہے یہ خبر مبتدا، مبتدا کی خبر ہے، ایسے مبتدا کی خبر ہے محذوف، جو مبتدا جسے حذف کیا گیا ہے، وہو الضمیر، اور وہ مبتدا کیا ہے؟ ضمیر ہے، تقدیرہ، جس کی تقدیر یوں ہے، نعم الرجل هو زید، تو نعمہ فعل، الرجل اس کے لیے فاعل، ہوا مبتدا، زید اس کی خبر۔ فیکون علی التقدیر الاولی جملۃ واحدۃ، پس پہلے فرض کی بنا پر ایک ہی جملہ بنتا ہے، جملہ اسمیہ، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر پہلے فرض کی بنا پر ایک جملہ بنتا ہے۔ وعلی التقدیر الثانی، اور دوسرے فرض کی بنا پر، یعنی مبتدا محذوف کے لیے خبر لینے کی صورت میں جملتین، دو جملے بنتے، ایک جملہ فعلیہ اور ایک جملہ اسمیہ۔ یہ بات انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں، ایک صورت فاعل کی آپ کو بتا دی، آپ دوسری صورت بتاتے ہیں، وقت یکون فاعلہ، اور کبھی کبھار اس نعمہ کا فاعل ہوتا ہے اسمن، ایک ایسا اسم، مضافن، جس کو اضافہ کیا گیا ہو، الی المعرف باللام، ایک ایسے اسم کی طرف جس کو الف لام کے ذریعے معرفہ کیا گیا ہو۔ یعنی اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو فاعل خود تو الف لام دار نہیں ہے، لیکن فاعل کو کسی الف لام دار اسم کی طرف اضافہ کیا گیا ہو، یہ دوسری صورت فاعل کی۔ نحو
نعما صاحب الفرسی، کتنا اچھا ہے گھوڑا سوار، گھوڑے کا صاحب جو کہ زید ہے، کتنا اچھا ہے گھوڑے کا صاحب جو کہ زید ہے۔ یہاں بھی وہی دو ترکیبیں جو آپ کو بتا دیے ہیں اس میں بھی جاری ہونی ہیں۔ تو اب دیکھو نعمہ فعل ماضی، صاحب مضاف ہے، فاعل ہے، اور یہ خود الف لام دار نہیں ہے لیکن الف لام دار اسم الفرسی کی طرف یہ اضافہ ہے۔ مضاف مضاف الیہ مل کر نعمہ کے لیے فاعل زید جو ہے اس کا مخصوص ہے اور مبتدائے مؤخر بنے گا، یا تو زید مبتدائے محذوف ہوا کے لیے خبر بنے گا۔ وہی دو ترکیبیں ادھر بھی جاری ہونی ہیں۔ وقد يكون الفاعل ضميرا مستترا مميزا بنكرة منصوبة، اور کبھی کبھار نعمہ کا فاعل ایک ایسی ضمیر ہوتی ہے مستترن جو ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، ممیزن جس ضمیر مستتر کی تمیز لائی جاتی ہے، بنکرۃ منصوبۃ ایک نکرہ منصوبہ کے ذریعے، مثل جیسے نعما رجلا زید، کتنا ہی اچھا ہے ازہے سے مرد، کتنا اچھا ہے وہ ازہے سے مرد، زیدن جو کہ زید ہے۔ اب یہاں جو ہے نعمہ کا فاعل کیا ہے؟ نعمہ کے اندر ایک ضمیر مستتر ہے، وہ اس کے لیے فاعل ہے اور وہ مبہم ممیز ہے، رجلاً اس کی تمیز، تمیز ممیز مل کر فاعل نعمہ، فعل و فاعل مل کر خبر مقدم، زیدن مبتدائے مؤخر۔ یا تو یوں کہیں اس صورت میں ایک جملہ بن گیا، یا یوں کہیں نعمہ رجلاً زید، نعمہ فعل ماضی ضمیر اس کا فاعل مبہم ممیز، رجل اس کی تمیز، تمیز ممیز مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، مبتدا زیدن اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ، اس صورت میں دو جملے بن جائیں گے۔ آگے چلیں، یہ بات سمجھ میں آئی۔ فاعل کے استعمال کے تین طریقے، نمبر ایک فاعل الف لام دار ہوگا، نمبر دو فاعل خود الف لام دار نہیں ہوگا لیکن الف لام دار اسم کی طرف اضافہ ہوگا، نمبر تین فاعل ایک ایسی ضمیر ہوگی جو مستتر ہوگی جس کی تمیز لائی جائے گی نکرہ منصوبہ کے ذریعے۔ یہ تیسری صورت تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اب آگے فرماتے ہیں والضمیر المستتر، نعمہ کے اندر جو ضمیر پوشیدہ ہے نا، وہ ضمیر مستتر عائد وہ پلٹتی ہے الی معہود ذہنی، عہد ذہنی کی طرف، آپ کے ذہن میں جو مرجع ہے نا، آپ کے ذہن میں جو چیز ہے مرجع ہے اس کی طرف لوٹتی ہے۔ وقت یحذف المخصوص، اور کبھی کبھار نعمہ کے مخصوص کو حذف کیا جاتا ہے، اذا دل علیہ قرینۃ، جب مخصوص کے حذف ہونے پر کوئی قرینہ دلالت کریں تو اس صورت میں حذف کیا جا سکتا ہے کبھی کبھار، مثل جیسے نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے، کون؟ ایوب، ایوب، اصل میں ہے نعم العبد ایوب، کتنا اچھا آدمی ہے، بندہ ہے جو کہ ایوب ہے۔ اب یہاں قرینہ کیا ہے؟ سیاق آیت سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایوب کے بارے میں بات ہو رہی تھی، لہٰذا کیا ہے یہ اچھا بندہ ایوب ہی کو اللہ نے فرمایا ہے۔ والقرینۃ سیاق الآیت، اور مخصوص کے حذف ہونے پر قرینہ کیا ہے؟ آیت کے سیاق اور سباق ہے۔ وشرط المخصوصی، اور مخصوص کی شرط ان یکون مطابقا للفاعل، مخصوص کا مطابق ہونا ہے، موافق ہونا ہے فاعل کے، کس چیز میں؟ فی الافرادی، مفرد ہونے میں، والتثنیۃ تثنیہ ہونے میں، والجمع اور جمع ہونے میں، والتذکیر مذکر ہونے میں، والتانیثی اور تانیث ہونے میں، مخصوص فاعل کے مطابق ہوگا۔ مثل نعم الرجل زیدون، اب دیکھو نعمہ
فعل مدح رجل اس کا فاعل ہے، مذکر ہے اور مفرد ہے، تو زید مخصوص بھی مفرد ہے اور مذکر ہے۔ رجل معرفہ ہے، زید بھی معرفہ ہے۔ آگے چلو، ونعم الرجلان الزیدانی، اب اس میں کیا ہے، رجلان تثنیہ ہے، زیدان بھی تثنیہ ہے، اور کیا کہتے ہیں، رجلان مذکر ہے، زیدان بھی مذکر ہے۔ رجلان فاعل نعمہ ہے، زیدان مخصوص ہے، اور یہ یا تو مبتدائے مؤخر بنے گا یا تو مبتدائے محذوف ہما کے لیے خبر بن جائے گا۔ آگے چلو، ونعم الرجال زیدون، اب دیکھو رجال جمع ہے، زیدون مخصوص بھی جمع ہے، چونکہ فاعل رجال جمع ہے، رجال مذکر ہے، زیدون بھی مذکر ہے، یہاں بھی وہی دو ترکیبیں جاری ہونی ہیں۔ وَنِعْمَةِ الْمَرْأَةُ ہندٌ، کتنی اچھی ہے وہ عورت جو کہ ہند ہے۔ اب نعمت کا فعل ماضی، المرأة جو ہے اس کا فاعل ہے، ہندن یہ مخصوص ہے اور مبتدائے مؤخر یا مبتدائے محذوف ہیا کے لیے خبر ہے۔ وَنِعْمَةِ الْمَرْأَتَانِ الْهِنْدَانِ، اب یہاں کیا ہے، مرأتان تثنیہ ہے، فاعل تو الہندانی مخصوص بھی تثنیہ، المرأتانی فاعل تثنیہ تو الہندانی بھی تثنیہ، یہ بھی مؤنث وہ بھی مؤنث، یہاں بھی وہی دو ترکیبیں جاری ہوں گی۔ وَنِعْمَةِ النِّسَاءُ الْهِنْدَاتُ، کتنی اچھی ہے وہ عورتیں جو تینوں ہند ہیں۔ اب اس میں نساء جمع ہے، ہندات بھی جمع ہے، نساء بھی مؤنث ہے، ہندات بھی مؤنث ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ